بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تعالی نے اپنا محبوب مہینہ بنایا ہے. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سید الشہور شہر رمضان واحب الشہور الی اللہ ذی الحجۃ الحرام. سب مہینوں کا سردار، 12 مہینوں میں جس کو سب سے بڑا مقام ملا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. لیکن حق تعالی شانہ کو سب سے زیادہ محبوب جو مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اس لیے وہ سید الشہور ہے. یہ احب الشہور الی اللہ ہے. اللہ کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے. ایک حدیث میں ہے برس کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج میں بھی سب سے افضل اس کے شروع کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل عرفے کا دن ہے. افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. ہر وقت آدمی عبادت کرتا ہے اور بندے کا کام ہی عبادت کرنا ہے، لیکن بعض دنوں کے مقابلے میں برتری رکھتے ہیں، اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں. جیسے بعض مقامات بعض دوسرے مقامات سے اہم ہیں. گھروں میں نماز پڑھنا مردوں کا ایک نماز کا ثواب رکھتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا مسجد میں 27 درجے بلند ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 25,000 نمازوں کے برابر ہیں، اور حرم شریف میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب رکھتا ہے. تو یہ جگہ بدل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے زمانوں میں اللہ نے ایک زمانے کو دوسرے زمانے پر فضیلت دی ہے. پورے ہفتے میں دنیا کے نظام میں ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے بھر میں جمعے کو سید الایام قرار دیا. اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی گئی. پہلے اور زیادہ پہلے نہیں، آج سے 25-30 سال پہلے بھی جمعے کا اہتمام مسلمانوں کے معاشرے میں دکھائی دیا. لیکن جیسے جیسے مغربی تہذیب ہندوستان میں بڑھتی چلی گئی اور یورپین کلچر کے مسلمان عادی ہوتے چلے گئے، تو کلیسا کا اور چرچوں کا اثر مسلمانوں پہ پڑنے لگا. یہاں تک کہ اب مسلمانوں میں بالخصوص 15-18 برس کے نوجوانوں سے لے کر 30, 35, 40 سال کی عمر تک کے لوگوں میں بھی جمعے کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی.
وہ اسے عام دنوں کی طرح ایک دن سمجھتے ہیں، پھر بھی اتوار کے دن کا کوئی منصوبہ بناتے ہیں کہ اتوار کو یہ کام کر لینا ہے، فلاں سے مل لینا ہے، فلاں کام کر لینا ہے۔ اتوار کے دن کا ہفتے میں کوئی منصوبہ پھر بھی بنا لیتے ہیں چھٹی کی نسبت سے، لیکن جمعے کے دن کا کوئی منصوبہ ہفتہ بھر کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کے نزدیک دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم دن جمعے کا دن، اس سے زیادہ عظمت کا کوئی دن نہیں۔ ممالک اسلامیہ میں ایسا ہو گیا کہ وہاں جمعے کو چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ آرام کی نظر ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو چھٹی بھی نہیں، کام کا دن ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں رہ گیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ غفلت اور لاپرواہی اور سستی نے عالم عرب میں جمعے کی اہمیت گھٹا دی، اور مغربی نظام نے بقیہ عالم کے اندر جمعے کی اہمیت گھٹا دی۔ اب جمعے کے لیے تیاری کرنے والے کچھ پرانے لوگ رہ گئے ہیں، اور کچھ نوجوان جن کو کچھ پس منظر بیک گراؤنڈ ان کو کچھ ایسا ملا ہے جس سے ان کو دین کی اہمیت کا کچھ پتہ ہے۔ مثلا باپ نے بڑا اہتمام کیا، اس کے بچوں کو بھی نماز کا جمعے کا اہتمام ہو گیا، مگر یہ خال خال کہیں کہیں کسی کسی گھر میں نظر آتا ہے۔ عموماً دیکھیے آپ تو عموماً جو عمر میں نے آپ کو بتائی، اس عمر کی اکثریت خطبے کے اختتام پر آ کر باہر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے سب سے پہلے وہی رفو چکر ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے مسجد چھوڑنے والے وہی ہوتے ہیں جو سب سے اخیر میں آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، نہ ماحول میں جمعے کا کوئی اہتمام ہے، بچے ماحول کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، چھوٹے سے اپنے گھروں میں دیکھ کے ماحول تو ان میں اس کا اہتمام آتا، تو نہ ماحول میں انہوں نے اہتمام دیکھا، نہ علم کے ذریعے ان کو اہتمام پہنچا، اس لیے کہ علم سب کا سب چرچ کے زیر سایہ حاصل کیا ہے، مشنریز میں پڑھی ہوئی یہ پوری نسل کو جمعے کا کوئی اہمیت نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی بتایا ہی نہیں گیا، یا تو آدمی عمل کو دیکھ کر اپنے لیے کوئی اسوہ پسند کرتا ہے، یا آدمی علم کے ذریعے سے پسند کرتا ہے۔ اس کی معلومات ہیں، قرآن حدیث سے واقف ہے، کتابیں پڑھا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دین کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو تو کچھ اندر سے انرجی اور قوت ملتی ہے اچھے کاموں کی، یا پھر ماحول اس کا ایسا ہے جہاں سب لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ خود بھی ان کے شوق میں ان کی دیکھا دیکھی اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ اب جب نہ عمل سے دین سمجھ میں آیا، نہ علم سے دین سمجھ میں آیا، تو بتائیے کہ کیسے ماحول بنے گا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی اور فرمایا یہ عید المومنین ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم نے کہا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، لو نزلت علینا، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی یا ہمارے دین میں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو یوم العید بنا دیتے، یعنی اس دن ہم جشن مناتے۔ ایسی آیت اتری ہے اس کے اندر، وہ عید کا دن ہوتا ہمارے واسطے، لیکن گویا کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم لوگوں نے تو کوئی قدر نہیں کی اس آیت کے نزول کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر لیا، اور جو نعمت ہدایت کی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے بانٹنی شروع کی تھی، آج محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اختتام پر اس نعمت کو مکمل کر دیا. اب اس نعمت میں کچھ باقی نہیں بھیجنے کے واسطے، سب نعمت پوری میں نے اتار دی ان کے. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اب قیامت تک اسی نعمت سے جو راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، اور جو اسلام کو دین نہ بنائے میں ان سے کبھی نہ راضی نہیں ہو سکتا. یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ کب نازل ہوئی. یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ جمعے کا دن تھا اور عرفے کا روز تھا. 9 ذی الحج کو جمعے کے دن اللہ کے رسول کو عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے وہ تو ہمارا پہلے ہی سے عید کا دن ہے، جمعہ تو ہمارا پہلے ہی سے عید کا دن ہے. اس لیے تم بناتے، ہمارے پاس تو بنا بنایا عید کا دن ہے، اور عرفے کا دن اور عید کا دن اس سے زیادہ خوشی کا ہمارے لیے کوئی دن نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمانوں میں عید کا تصور مغفرت کی نعمت سے جڑا ہوا ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں عید و تہوار ہیں، خوشی کے دن ہیں، لیکن اس کا تصور ان کی اپنی تاریخ سے جڑا ہوا ہے. کس طرح ہے اس کے بیان کا تو یہ موقع نہیں، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں کہ دوسروں کے دین میں تہوار کن نسبتوں سے منسوب ہے. بعض شرمناک نسبتیں ہیں، بعض فضول بکواس نسبتیں ہیں، بعض ایسی نسبتیں ہیں جس پر فخر کے بجائے انہیں شرمندگی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کی عید کے دن ہے، وہ ان کے تہوار ہیں، انہیں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اسلام میں عید کا تصور مغفرت کے ساتھ ہے، کیونکہ عید کہتے ہیں دلی خوشی کے اظہار کو، اور ایک مومن کی خوشی کی انتہا مغفرت کا ہو جانا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا سبب نہیں. کتنی نعمتیں مل جائیں، ہر نعمت خوشی کا سبب ہے، لیکن اس سے بڑی کوئی خوشی کا سبب نہیں کہ اس کی بخشش کا اعلان ہو جائے کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ کے اس اعلان سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے خوشی کی کوئی گھڑی نہیں، خوشی کی کوئی گھڑی نہیں ہوتی. جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها. قیامت کو تو پوچھ رہا ہے، لیکن اگر وہ آ جائے تو اس کی تیاری تو کیا کیا ہوا ہے؟ کبھی بھی آئے گی بہرحال، جب آ جائے تو اس کی تیاری کیا کیا ہوا ہے؟ کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیاری تو کوئی خاص نہیں کر رکھی ہے، البتہ میرے دل میں آپ کی محبت بہت شدید ہے. آپ کی محبت میرے دل میں بہت شدید ہے، اور تیاری تو مجھ سے کچھ زیادہ ہوئی نہیں، تیاری میں نہیں کر سکا کچھ زیادہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام سے تیاری کا سوال اور صحابہ کرام کا تیاری نہ کرنا کہنا ہماری طرح غافلوں کا حال نہیں تھا. وہ تو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد ادا کرنے والے، خیر خیرات کرنے والے، انتہائی محتاجی کے باوجود دوسروں کی تکلیف دور کرنے والے، دوسروں کو عطا کرنے والے، اکل حلال کا اہتمام کرنے والے، راتوں میں خدا کے سامنے راز و نیاز کرنے والے، اور کیا کیا انہوں نے کیا، راہ خدا میں جان کے نذرانے لے کر جہاد کے لیے تیار رہنے والے. ان کا یہ کہنا کہ کوئی خاص تیاری تو میں نے نہیں کی، اسے اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ جیسے ہم غافل کچھ بھی نہیں کرتے، واقعتاً کچھ بھی نہیں کرتے. ان لوگوں نے تو سب کچھ کیا، پھر بھی نظر میں اس کیے ہوئے کا کوئی مقام نہیں تھا. اس وجہ سے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تیاری تو کوئی خاص نہیں کی، پر آپ کی محبت دل میں بہت زیادہ پاتا ہوں، آپ سے بہت محبت ہے مجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا المرء مع من احبہ. اچھا ایسی بات ہے تو یہ بھی خوشخبری سن لو، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو سچی محبت ہوگی، جس سے اس کو سچی محبت ہوگی وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد
ہم کو کسی دن ایسی خوشی نہیں ملی اور اتنے ہم مسرور نہیں ہوئے جتنا کہ المرء مع من احب سن کر مسرور ہوئے کہ ہمارے سینے تو نبی اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، اور نبی یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہماری محبت سچی ہے ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس خبر کو سن کر ہم زندگی میں ایسی خوشی کا دن نہیں دیکھے جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ اپنے کمزور اعمال کی وجہ سے اور نبی کے بلند مقام کی وجہ سے خدا جانے جنت میں بھی جائیں گے تو وہ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا کہ محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا تو ہمارا ایک بہت بڑا خطرہ ٹلا اور ایک بہت بڑا دل کا کھٹکا دور ہوا اور ایسی خوشی ملی کہ کبھی ایسی خوشی نہیں ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی عید، مسلمانوں کی فرحت، مسلمانوں کی خوشی مغفرت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر مغفرت کا یقین ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر مغفرت کا یقین نہیں ہوتا تو دل دھڑکتا رہتا ہے اور آدمی کو کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی۔ جیسے کہنے والے نے کہا ہے، کوئی غم غم نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ خوش ہے تو سب کچھ ہے، اور اللہ ناراض ہے تو سب کچھ رکھ کر بھی وہ رنجیدہ ہے اور ناخوش ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ ہی خوش نہیں تو پھر کیا لے زندگی لے کے کیا کرنا، اعمال مال لے کے کیا کرنا، اور خوشیاں لے کے کیا کرنا ہے۔ کسی خوشی میں بھی خوشی نہیں۔ جیسے کوئی آدمی اس کا نکاح ہو رہا ہو اور اس نے بڑی تیاریاں کر رکھی ہوں اور اس نے اپنے پسند سے کسی سے اپنا خطبہ اور منگنی کیا ہوا ہو، اور آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری ہونے کا دن ہو، اور اسی دن اس کو پتا چلے کہ تمہارے واسطے کورٹ سے وارنٹ جاری ہو گیا ہے، تو اب بتائیے کہ خوشی کے اس ماحول میں جب ناچنا گانا کھانا پینا پھول رنگ برنگ سب کچھ ہے اور تمام دوست ناچ کود رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، مٹھائیاں آ رہے ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کھانے بن رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لیکن اس کے دل سے پوچھو گے ایک لمحہ بھی خوشی ہو رہی ہے اس کو؟ ایک لمحہ بھی اس کو خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ خوشیوں کا سارا ماحول اس لیے کرکرا ہو گیا ہے کہ عدالت کا سمن جاری ہوا ہے، اب قید خانے میں بھیجے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے، ہزار خوشیوں کے ماحول ہوں، ارب پتی ہو جائے، نعمتوں کے جتنے تصور ایک انسان اس دنیا میں کر سکتا ہے، خدا اس کو وہ ساری نعمتیں دے چکا ہو، اور اس کے باوجود اگر اس نے اللہ کو راضی کیا ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے جہنم سے وارنٹ جاری ہو چکا ہے، جہنم کے قید خانے میں بھیجا جانے والا ہے، اور اس کی خبر چاہے اس کو نہ پہنچی ہو لیکن اس کے ضمیر کو پہنچ چکی ہے۔ اس لیے دنیا کی اس گھری نعمتوں میں اس کو ذرا بھی خوشی نہیں، ذرا بھی اس کو خوشی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خوشی کا تعلق قلب سے ہے، جب قلب ہی مطمئن نہیں ہے تو کیسے خوشی حاصل ہو سکتی؟ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہفتے کے پورے دنوں میں فریضہ خدابندی کے ادا کرنے کی وجہ سے 8ویں دن بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیا، تو اس بخشش و مغفرت کے اعلان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے عید کا دن ہو گیا۔ عید کا دن، عید کا دن کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، اور اصل چیز تو مغفرت ہے۔ مغفرت اصل چیز ہے مومن کے واسطے، ساری محنتیں مغفرت کے واسطے ہیں۔ اس لیے یوم الجمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا گیا، اور صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا کہ وہ تو عید کا دن ہے۔ البتہ جمعے کے ساتھ جوڑ کر روزہ رکھ رہا ہے، روزوں کے بیچ میں جمعہ آ جاوے، جیسے رمضان کے اندر آ جاتا ہے، یا جیسے ایام بیز میں جمعہ آ جاوے، یا وہ نفلیں روزے رکھ رہا ہو اس نفلی روزوں کے بیچ میں جمعہ آ جائے، تو آگے پیچھے سے جڑے ہوئے کے ساتھ تو رکھ سکتا ہے، لیکن تنہا جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ وہ تو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید کا دن اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے جمعے کا دن مغفرت کی وجہ سے ہے،
اور جمعے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت نسبت عطا فرمائی ہے حج کے ساتھ، حج کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ حج میں اہتمام سے کپڑے بدلے جاتے ہیں، اور جمعے کے دن بھی مسلمانوں کو کپڑے بدلنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اگرچہ کہ وہ خاص لباس نہیں جو حج میں پہنا جاتا ہے، مگر اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک جوڑا جمعے ہی کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا، آپ اور دنوں میں جو بھی اللہ نے عطا فرمایا پہن لیتے تھے، لیکن جمعے کے دن خصوصی لباس پہن کر تشریف لاتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج کا دن عام دن نہیں، یہ اللہ کے بڑے دربار کا دن ہے۔ پھر جمعے کی نماز کو ہر گلی کوچے کی مسجد میں پسند نہیں کیا گیا، جمعہ بڑی مسجدوں کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے بڑی مسجدوں کو پہلے سے جامع مسجد کہتے تھے، وہ جمعے کے دن جمع ہونے والی مسجد ہوتی تھی، سارے محلے کی مسجدوں میں تالا لگ جاتا ظہر میں، اور سب لوگ چند بڑی مسجدوں میں اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے حج سے مناسبت پیدا کرو، جیسے بڑا مجمع حج میں اکٹھا ہوتا ہے، ایسے بستی کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اس کو حج سے تشبیہ دو، حج کے مجمع عرفات سے اس کی تشبیہ دو، سب لوگ عرفات میں جیسے اکٹھے ہوتے، جمعے کے دن سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ اب بعد میں ضرورت کے درجے کی وجہ سے علماء نے نماز کہیں بھی ادا کرنے کی جمعے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ آبادیاں بڑھ گئیں، مسجدیں زیادہ ہو گئیں، لوگوں کی صحتیں ایسی نہیں رہیں، بوڑھے لوگوں کو دور دور جانا مشکل، پہلے سے وقت نکالنا مشکل، اس لیے اب تو اجازت ہے، لیکن نظام اسلام کا ایسا ہے کہ جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اسلامی ممالک میں اب بھی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا، بند رہتی ہے، بڑی بڑی مسجدوں کے اندر جمعہ پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حجاج سے مناسبت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے حجاج قربانی دیتے ہیں، تو قربانی کے لیے یوں فرمایا کہ بکرا لا کر ذبح کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، مناسبت اور تشبیہ کے لیے کوئی بھی چیز کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعے کے دن اور دنوں سے پہلے اٹھے، یہ قربانی اور دنوں سے پہلے اٹھیں، روزانہ ہمارے اٹھنے کا جو وقت ہے، نبی کی سنت یہ ہے اور امت کو بھی حکم یہ ہے کہ اگر روزانہ ہم اذان پر اٹھتے ہیں تو جمعے کے دن اس سے ذرا پہلے اٹھیں، روزانہ اگر کوئی تہجد میں اٹھتا ہے تو جمعے کے دن 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اور پہلے اٹھے اس سے، کیونکہ جمعے کے دن تبکیر یعنی نیند سے جلدی بیدار ہونا جمعے کے احترام میں یہ بھی نبی کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے جلدی بیدار ہونے کا حکم دیا گیا، اور یہ بیدار ہونا قربانی ہے۔ اور مسجد کو جلدی آنے کا حکم دیا گیا، ایسے نہیں کہ صاحب بیان بھی ختم ہو گیا، خطبہ بھی ختم ہو گیا اور عربی خطبہ بھی ختم ہو گیا، اب آ کر کے مسجد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور کوئی مسبوق ہو رہے ہیں، کسی کو 1 رکعت مل رہی، کسی کو بھائی کوئی آدمی سفر سے آیا ہے، کوئی آدمی راستے میں کہیں پھنس گیا، اس کی کوشش کر کے پہنچتے اس کا خطبہ چھوٹ گیا، اس کی رکعت چھوٹ گئی، تب تو خیر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ ایسی کوشش کرنے والے کو بڑی ندامت بھی ہوتی ہے، اور اللہ فرمانا میں تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں فکر تھی اور حالات تم کو مجبور کیے تھے تو اگر تمہاری شرمندگی ہوگی تو تم بھی اپنے رب کو بخشش کرنے والا پاؤ گے۔ تو کس کے لیے ہے؟ جو کوشش کر رہا تھا، جو گھر میں پڑا سو رہا تھا، جو بیٹھا کھیل رہا تھا، جو فضول کاموں میں مشغول تھا، جو اخبار دیکھ رہا تھا، جو ٹی وی پر بیٹھا ہوا تھا، اگر اس کا خطبہ چھوٹ جائے، اگر اس کی نماز چھوٹ جائے تو پہلے تو اس کو غم بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت اس پر رحم بھی نہیں فرمائے گی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ بھائی حکم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان سنو تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کی طرف نکل پڑو اور کوئی دوسرا کام مت کرو۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں خطبے کے لیے اگر کوئی عالم کتاب دیکھ رہا ہے تو اس کو تو اجازت ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کام سے
دینی کتاب دیکھ رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو مسجد جانا ضروری ہے، مسجد جانا ضروری ہے۔ وذروا البیع، دکان بند کرو، کاروبار بند کرو، نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام بند کرو۔ ایسا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے علماء نے شفقت کرتے ہوئے امت پر یہ فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اذان نماز سے قریب دے دی جائے تاکہ کم سے کم لوگ گنہگار ہوں۔ اب ہم اذان کو تو نماز سے قریب کر لے سکتے ہیں، لیکن اذان وقت پر دے کر لوگوں کو مسجد لانے پہ قدرت نہیں رکھتے، لہذا ان کو گناہ سے بچانے کے لیے اذان ہی تاخیر سے دیں، بہت کم وقفہ رکھو تاکہ لوگ آ جائیں مسجد کو اور گناہگار نہ ہو۔ گناہگار ہیں، ہم دکان سے نہیں اٹھتے، ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے، ہم تیاری شروع نہیں کرتے نماز کی، الی ذکر اللہ خطبہ سننے کی تیاری نہیں شروع کرتے، تو پھر بہت بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو یوں ہی پڑے رہتے ہیں لیکن کوئی اذان سن کے تیاری کرنے کے لیے اٹھتے بھی نہیں۔ تیاری کاہے کی کرے؟ تیاری نہیں، اب راتوں میں جاگنا ہے، دنوں میں سونا ہے، تو کیسے جمعے کی تیاری کریں گے؟ صحابہ کرام جمعرات سے جمعے کی تیاری شروع کرتے تھے، ہم کیا جمعے کی تیاری کرتے ہیں؟ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جمعے کا اہتمام کر کے جمعے کی نماز میں پہنچنا نفل حج کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت میں نے نفل حج سے بھی زیادہ جمعے کی اہمیت پڑھی، جمعے کی اہمیت حج سے بھی زیادہ ہے۔ فرض حج الگ ہے لیکن نفل حج سے زیادہ اہمیت ہے جمعے، اس لیے جمعے کو پہنچنا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد پہنچے گا اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا اجر ملے گا، دوسرے مرحلے والوں کو ایک بقر قربانی کرنے کا اجر ملے گا، تیسرے مرحلے پر پہنچنے والوں کو ایک بکرا قربانی کرنے کا ملے گا، ایک مرغا قربانی کرنے کا ملے گا، اور فرشتے پھر لکھنے ثواب کے صحیفے لپیٹتے ہیں، اور جب مسجد میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے جب فرشتے آ کے بیٹھ جائیں گے تو اب آنے والے کے لیے کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا۔ یہ قربانی حجاج کی قربانی کے مماثل قرار دے دی گئی ہے، وہ بھی قربانی کرتے ہیں، تم بھی قربانی کرو جمعے کے لیے، اس کے مماثل کر دی۔ تو لباس کا اہتمام کرایا اور مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام کرایا، خطبہ غور سے سننے کا اہتمام کرایا، اور جلدی تو آؤ صف اول میں بیٹھو۔ لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیر سے آتے ہیں اور اگلی صفوں میں گھستے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا۔ جب بھی کوئی آدمی پیچھے سے آگے آئے گا تو لوگوں کو ہٹانا پڑے گا یا اس کی گردن پر سے پیر اٹھا کے ڈالنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے اور بغیر لغو کام کے خطبہ سنے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا لغو کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی گردنیں پھلان کر جانا۔ جو لوگوں کی گردنیں پھلان کر جمعے میں آگے جائے گا، پل صراط پر اس کی گردن کو لوگوں کا پل بنا دیا جائے گا، اتنی بڑی سزا دی جائے گی۔ پہلے سے آنے کا تو شوق نہیں لوگوں کو، لیکن دیر سے آ کے مجموعوں میں سے گھس کے آگے آتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی سزا ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ ایک صحابی آئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، خطبہ دیتے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کچھ نہیں کہا۔ نماز ختم ہونے کے بعد فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی جمعے کی؟ تو کہنے لگے آپ کے پیچھے ہی تو پڑھی، آپ کے سامنے بیٹھ کے خطبہ سنا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ نہ تم نے خطبہ سنا نہ تم نے نماز پڑھی، تم نے کیوں مسلمانوں کی گردنیں پھلان کر اوپر آنے کی کوشش کی؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھ کر کے خطبہ سنوں۔ تو فرمایا وہ تم نے سوچا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ تمہارا خطبہ قبول کیا نہ تمہاری نماز قبول کی، کیونکہ تم نے مسلمانوں کی توہین کی۔ یہ مسلمانوں کی توہین ہے
तो उनको धक्का दे के जगह बनाकर या उनके ऊपर से उंगल करके आगे चले आ रहे और इसको सवाब समझ रहे। सफ़े अव्वल के लिए पहले आओ और पहली सफ में बैठो, आगे आके बैठो पहले से आकर के। अब पीछे से लोगों को, बाद लोग यहाँ भी करते रहते हैं, इधर से उधर से घूम फिर के पूरी मस्जिद में घूम के जाके कहीं जाके बैठते हैं। ये क्या है? दिमागी खलल का नतीजा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा गुनाह फरमाया, अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले को फरमाया अल्लाह ने न खुतबा कबूल किया न नमाज कबूल की तुम्हारी, क्योंकि तुमने मुसलमानों की तौहीन की। और ये वाक़या है, ऐसा करने वाले खुद कहीं बैठे हुए हों और कोई दूसरा पीछे से ऐसे उगल के जाए तो सख्त तकलीफ होती है इंसान को। किसी कोई भी करके देख ले, ये दूसरा हमारे साथ ऐसा करे तो कैसी तकलीफ होती है। जब दूसरा हमारे साथ ऐसा करे तो तकलीफ होती है, और हम दूसरों के साथ करें उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकते हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो कि मेरी ऐसी इज्जत होनी चाहिए और मेरे साथ ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, वो दूसरे के लिए भी पसंद करो कि उसके साथ भी ऐसा मामला मुझे नहीं करना चाहिए, तब जाकर तुम मुसलमान बनोगे। ये सब चीज़ें बातें सीखने की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी वजह से हमें इसका हुक्म दिया गया है, भाई जुमे का एहतमाम कीजिए। ये महीना जिलहज का है और इस महीने का भी एहतमाम कीजिए। इसमें बड़ी अज़मतें हैं और बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतें रखी हैं, बहुत अजर व सवाब है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने जिलहज के महीने की 10 रातों में से हर रात को शब कदर के बराबर करार दिया है। शब कदर को तो हम लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, लेकिन अगर नबी और भी कोई वक्त ऐसा बताते हैं तो हम उसको कबूल नहीं करते। क्यों नहीं कबूल करते? क्यों नहीं हम इन रातों में कुछ इबादत कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इन रातों में जाग रहे हैं? क्यों नहीं हम इन रातों में नफलें पढ़ रहे हैं, मगफिरत की दुआएं क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ एक ही रात में, उसको भी नबी ने बयान किया और इसको भी नबी ही ने बयान किया। क्यों नहीं नबी की बात बातें हम कबूल करते हैं और बात बातें छोड़ देते हैं? ये तो हमारा तरीका नहीं है, ये मुनाफिकीन का तरीका था कि कुछ बातें लेते थे नबी की और कुछ बातें भुला देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रातों में कुछ न कुछ इबादत हो, थोड़ी ही सही इन रातों में भी इबादत होनी चाहिए। इसके दिनों के रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। हर रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल भर के रोज़ों के बराबर करार दिया है। अरफे के दिन को 10,000 अय्याम के बराबर करार दिया गया है। अरफे के दिन में अल्लाह ताला जैसे अरफात में वकूफ़ करने वालों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे आलम के मुसलमानों की जब वो अरफे का एहतराम करते हैं तो उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत का इरादा फरमाते हैं। और उलमा फरमाते हैं चूँकि अल्लाह ने आम मग़फ़िरत की है 9 ज़िलहज को, इसलिए 10 ज़िलहज उस मग़फ़िरत की निस्बत से ईद का दिन करार पाया। ये मुसलमानों की खुशी का दिन है, क्योंकि कल अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। इस मग़फ़िरत की वजह से ये ईद का दिन है हमारा। इसलिए ये ईद का दिन इस वजह से, जुमा ईद इस वजह से कि पूरे 7 दिनों में 5 वक्ता नमाजों में एक भी दिन गफलत नहीं की, एक टाइम भी हमने गफलत नहीं की, तो अल्लाह ने ईद अता फरमाई। और फिर रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा भी हमने तर्क नहीं किया, उसकी इबादतों को अदा किया, उसमें नाफरमानी से बचे, तो अल्लाह ताला ने ईद उल फित्र अता फरमाई एक दिन। फिर जब हमने अशरे ज़िलहज की पूरी पूरी फजीलत अहमियत को समझा, उसके दिनों की कदर की, उसकी रातों की कदर की, तो अरफे के दिन अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी, तो नहर का दिन 10वीं ज़िलहज को यौमुल ईद बना दिया अल्लाह ताला। ये खुशी का दिन, क्यों? हमारी खुशी मग़फ़िरत से जुड़ी हुई है, हमारी खुशी मग़फ़िरत से जुड़ी हुई है, और इसी वजह से हम ईद के दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ईद के दिन अल्लाह का शुक्रिया, 5 नमाज़ें पढ़ते थे, ईद के दिन 6 नमाज़ें पढ़ते हैं। जुमे के दिन 5 ही नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एक नमाज में खुतबा इजाफा करते हैं, जिक्र इजाफा करते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, बड़ा दरबार में लगाते हैं, बड़ा मजमा बनकर अल्लाह के सामने आते हैं। बहरहाल ये इजहार तशक्कुर है इसी वजह से। इसलिए इसका एहतमाम कीजिए। और दिनों में चाहे हिम्मत न कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन अरफे का रोज़ा तो कोई मुसलमान को नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ हुज्जाज को सुन्नत यह है